رات کے سناٹے میں جب بھارتی میزائل پاکستان کی فضاؤں میں چیخنے لگے تو ایسا لگا جیسے قیامت کا پیش خیمہ آیا۔ دہلی، تلنگانہ اور بمبئی کے نیوز رومز میں جشن کی تیاری ہو رہی تھی، جیسے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کو راکھ میں بدلنے کی گھڑی آن پہنچی ہو۔ مگر چند لمحوں میں فضا کا رنگ بدل گیا۔ پاکستان کی فضائیہ نے بجلی کی سی تیزی سے حملوں کا جواب دیا۔ ڈرون آسمان پر قہر برسانے لگے، راڈار سسٹمز جگمگانے لگے اور زمین پر موجود بری فوج نے آہنی دیوار کی مانند سرحدوں کو سی لیا۔ سمندر کی گہرائیوں سے پاکستان کی آبدوزیں گھرانے لگیں اور پوری قوم ایک جسم، ایک آواز اور ایک جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہ تھی، یہ حوصلے، حکمت اور حب الوطنی کی جنگ تھی۔ اور اس جنگ کا مرکزی کردار صرف ایک نام تھا، جنرل سید عاصم منیر۔ انہوں نے صرف دشمن کو پسپائی پر مجبور نہیں کیا، بلکہ بھارت کے جنگی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تاریخ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا کہ بھارت، جو پاکستان کو ترنوالا سمجھ کر نگلنے آیا تھا، خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ جنگ بندی کی بھیک مانگنے والا بھارت واشنگٹن، ریاض اور بیجنگ کے در پر صلح کی بھیک لے کر جا پہنچا۔ اس مارکے نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان نہ صرف تیار ہے، بلکہ کسی بھی جارحیت کا جواب پوری قوت سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنرل حافظ سید عاصم منیر اب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب کے دوران صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے عصائے منصب ان کے حوالے کیا تو پورا پاکستان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جنرل سید عاصم منیر کے لیے یہ اعزاز اس بات کا اعلان تھا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ مارکے میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس نے حملہ آور کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے جنگ بندی کی التجا پر مجبور ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کی مدد کو پہنچے، عرب دوستوں کی معاونت بھی حاصل کی اور جنگ بندی کو ممکن بنایا۔ چند روز جاری رہنے والی لڑائی نے پاکستان کی دھاک بٹھا دی۔ اس کی بری فوج، فضائیہ اور بحریہ تینوں نے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت وطن عزیز کا دفاع کیا اور بھارت کا دفاعی نظام مفروض ہو کر رہ گیا۔ وہ اب تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور اس کے نیتا کبھی اپنے آپ سے الجھتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے، ابھی تک سنبھل نہیں پا رہے۔ پاکستان کو ترنوالا سمجھ کر اس پر جھپٹنے والے اپنا منہ توڑوا بیٹھے۔ فرانس کے رافیل اور روس کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی بھد اڑ چکی ہے۔ چینی ٹیکنالوجی کا جھنڈا اونچا لہرا رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا کر پاکستان نے اپنی فتح کا بے بانگ دہل اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ نریندر مودی اور اس کی سینا کو اب پاکستان پر حملے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ جنرل سید عاصم منیر نے دفاعی حکمت عملی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا، اس لیے ان کے سر پر سہرہ سجا دیا گیا۔ فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر کا اعتراف یوں ہوا کہ ان کی مدت ملاقات میں توسیع کر دی گئی۔ 5 سال کی پہلی ٹرم مکمل کرنے کے بعد بھی وہ قیادت کے فرائض ادا کرتے رہیں گے اور پاک فضائیہ ان کی کمان میں بلندیوں کا سفر جاری رکھے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جو کر دکھایا ہے، اس پر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزرائے خارجہ اور اطلاعات نے بھی دن رات ایک کر دیے، دنیا بھر سے رابطہ قائم کیا اور اپنا پیغام ایک ایک ملک تک پہنچایا۔ وزیر اعظم نے ملٹری اکیڈمی کاکول کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے پہلگام واقعے کے غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کرانے کی جو پیشکش کی تھی، اسے رد کر کے بھارت نے اپنا منہ کالا کر لیا۔ پاکستان کا بیانیہ دنیا بھر میں قبول اور مقبول ہوا۔ بین الاقوامی تحقیقات سے انکار کر کے بھارت کے الزامات دھڑام سے نیچے گر گئے۔ پہلگام واقعے کی ذمہ داری پاکستان کے ساتھ ڈالنے کے لیے کوئی بھی تیار نظر نہ آیا۔ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا کر پاکستان نے اپنی فتح کا پھریرا پوری دنیا میں لہرا دیا ہے۔ شکست خوردہ بھارت سے کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ اس کے میڈیا نے جھوٹ کا جو طوفان اٹھایا تھا، اس نے خود اس کی نیا ڈبو دی ہے۔ واشنگٹن، نیو یارک، لندن اور برلن تک اس پر لعن طعن کی جا رہی ہے۔ تکبر میں ڈوبا ہوا بھارت بونا بن کر رہ گیا ہے۔ نریندر مودی کا بھارت ایک فرقہ پرست جنونی اور خونخوار ریاست کے طور پر ابھرا ہے، جہاں اقلیتوں کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی زوروں پر ہے۔ دہشت گردی کو فروغ دینا ریاستی شعار ہے۔ گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جس سیکولر بھارت کا خواب دیکھا اور دکھایا تھا، وہ مودی کے ہاتھوں چکنا چور ہے۔ جس بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ تھا، وہ اب دنیا کی سب سے بڑی انسانیت کش ریاست بن چکا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کو
فیلڈ مارشل کا اعزاز اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ وہ فاتح بھارت بن کر ابھرے ہیں، اور جس طرح پانی پت کی تیسری لڑائی نے اس بر صغیر کی تقدیر اور تصویر بدل دی ہے، اسی طرح حالیہ پاک بھارت جنگ بھی طاقت کا توازن بدل چکی ہے۔ پاکستان پورے قد سے بھارت کے مقابلے میں کھڑا ہے، خود کو دیو سمجھنے والا کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ اب بھارت کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، بھارتی عوام کو اپنی قیادت تبدیل کرنا ہوگی۔ ان کا ملک نہ اپنی اقلیتوں کو دبا کر رکھ سکتا ہے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ چین اس کی توسیع پسندی سے نالاں ہے، بنگلہ دیش بھی غلامی کی زنجیریں توڑ چکا ہے، نیپال اپنی آزادی پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، سری لنکا اور برما بھی سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہے، سکھ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بضد ہیں، کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحی اور دلت بھی برابر کے حقوق چاہتے ہیں۔ بھارت کو اگر وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اسے فرقہ پرست جنونیوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی، نریندر مودی جیسے انتہا پسندوں کی سرکوبی کرنا ہوگی۔ سیکولر اور جمہوری بھارت ہی اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکے گا۔ دوسروں کو چیرنے اور پھاڑنے کی خواہش پالنے والا زندہ تو خود ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے پہلے پاکستان نے ایک فیلڈ مارشل ایوب خان کی شکل میں دیکھا تھا۔ پاک فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف نے اپنے ہی ملک کو فتح کر لیا تھا، اس کا دستور منسوخ کر کے اقتدار پر قابض ہو گیا تھا۔ اپنے ہی ملک کو فتح کرنے کا انعام اس کی اپنی نامزد کردہ کابینہ نے یہ دیا کہ 27 اکتوبر 1959 کو اسے فیلڈ مارشل کے اعلیٰ ترین منصب سے نواز دیا۔ اس فیلڈ مارشل کے زیر قیادت 1965 کی جنگ لڑی گئی، بری اور فضائی فوج نے بہادری کی نئی داستانیں رقم کی اور اپنے سے کئی گنا بڑے حملہ آور کو آگے بڑھنے سے روک دیا، لیکن اس کے نتیجے میں اقتدار پر فیلڈ مارشل کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، جنگ بندی کو کمزوری سمجھا گیا اور اعلان تاشکند کو اہل سیاست نے بے وفائی قرار دے دیا۔ حالات بے قابو ہوئے تو فیلڈ مارشل کے اپنے ہی نامزد کردہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء خان نے امن و امان کی بحالی کے لیے فوجی دستے فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں مارشل لگایا جائے تو ہی وہ فیلڈ مارشل کی جان بخشی کا اہتمام کرے گا۔ بیچارے فیلڈ مارشل اپنے مقرر کردہ فوجی سربراہ کے ہاتھوں پٹ گئے، ان کی فیلڈ مارشلی دھری کی دھری رہ گئی۔ جنرل عاصم منیر نے جو اعزاز حاصل کیا ہے وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو عطا نہیں کیا، دستور کے تحت قائم حکومت نے ان پر نچھاور کیا ہے۔ انہوں نے اپنا ملک فتح نہیں کیا بلکہ بھارت کے دانت توڑے ہیں، انہیں بجا طور پر فاتح بھارت کہا جا سکتا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ان کا اعزاز پاکستان کو مستحکم کرنے اور ایک بڑی معاشی اور سماجی طاقت کے طور پر آگے بڑھانے میں کردار ادا کرے گا۔ تاریخ میں ان کا نام اس حوالے سے محفوظ ہوگا اور ان کے لیے زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ خوش آمدیوں، کاسا لیسوں، ہوس پرستوں اور پیشہ ور درباریوں سے ہوشیار۔